بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پانی جو ہر وقت مولا عباس علیہ السلام کے روضے کا طواف کرتا ہے، یہ کب سے ہے، کیوں ہے، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ مولا عباس علیہ السلام کی اصل قبر مبارک سرداب میں واقع ہے۔ یہاں پانی قبر مبارک کا طواف کرتا رہتا ہے اور اس واقعے کی یاد کافی افسوس، شرم و ندامت اور موجوں کے اتار چڑھاؤ سے ملتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئے اور میں خدمت نہ کر سکا اور مولا حسین ابن علی کے بچے پیاسے رہ گئے۔ اب میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوں گا اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار قربانی کے صدقے لوگوں کو شفا یاب کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانی قبر حضرت مولا عباس علیہ السلام کے گرد کھڑا رہتا ہے اور نہ بدبو پیدا کرتا ہے اور نہ ہی رنگ بدلتا ہے، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی مولا عباس علمدار نے پانی پر قبضے کرنے کے بعد اپنے آقا حسین ابن علی اور ان کے اہل و عیال کے پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا، لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی مولا عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ تو ناظرین، حضرت عباس علیہ السلام کے روضے مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے، جہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صد ہجری کو بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی موٹی بنائی گئی ہیں، جبکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرداب کی دیواریں آدھی چوڑائی سے کم موٹی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور رستے دیواروں کے بعد بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہیں۔ سرداب کی عمارت کو بیان کرتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی 2 جنوری 2008 سے عراق کی کمپنی شرکستیوں ہولیوں والی سرداب میں تعمیر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید ترمیم اور تعمیر سے پہلے والی عمارت کو بھی بیان کریں گے۔ ناظرین، صحن کے شمالی مشرقی حصے میں زیر حوالی والی عمارت شمالی گیلری والی عمارت کی دیوار میں خوبصورت نقش و نگار والے دروازے لگا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے کہ جس کمرے کی چوڑائی 3.1 اور 8 میٹر ہے، اور یہ کمرہ 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر 2 میٹر اوپر تک سنگ مرمر لگا ہوا تھا کہ جس کو ہٹا کر ایک نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا، اور سنگ مرمر سے اوپر والے حصے پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، لیکن اب ایک نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیواروں کو آئینہ اور کرسٹل کے ٹکڑوں سے موزین کر دیا گیا۔ ناظرین، اور یہ سارا کام 2008 میں منصوبے کے تحت ہوا، اور اسی طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے، یہاں پر چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا کہ جس کو 2007 میں تبدیل کر کے سونے کا دروازہ لگا دیا گیا۔ اس کمرے کی تقریباً زمین میں ایک لوہے کا دروازہ بھی ہے۔ یہ دروازہ اس رستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ رستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس رستے اور سرداب کے سارے فرش پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد 4 میٹر لمبا اور 1.38 میٹر چوڑا رستہ شروع ہوتا ہے۔ اس 4 میٹر رستے کے ختم ہونے کے بعد زیر حوالی والی عمارت کے سرداب والا حصہ شروع ہوتا ہے، جو چاروں طرف گھومنے کے بعد سرداب کے آخری والے حصے پر ختم ہوتا ہے، اور اوپر والی گیلریوں کے نیچے سرداب میں بھی گیلری ہے۔ ہم ان کو سرداب والی گیلریاں یا فصلی رواق سے تعبیر ملا سکتے ہیں۔ ناظرین، سرداب والی گیلریاں کافی تنگ ہیں اور بعض جگہ اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس اضافہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ سرداب میں موجود گیلری کی چوڑائی 1.27 میٹر سے لے کر 1.38 میٹر تک ہے۔ سرداب والی گیلری میں بعض جگہ قبریں بھی ہیں، اور گیلریوں کی موجود دیواریں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر کے اندر کے قریب ہے۔ اس میں محراب نموتارک بنے ہوئے ہیں، بعد میں ان کے سامنے دیوار بنا کر ان کو بند کر دیا گیا، لیکن مذکورہ منصوبے کے تحت اس دیوار کو ختم کرنے کے نئی دیوار بنائی گئی۔
اور اس دیوار میں سوراخ رکھے گئے تھے۔ سنگ مرمر لگانے کے بعد سرداب کی گیلریاں مزید 10 سینٹی میٹر تنگ ہو گئی تھی اور یہ سنگ مرمر بھی مذکورہ منصوبے کے تحت لگایا گیا تھا۔ سرداب میں بنے ہوئے محراب نموتارک کی تعداد 13 ہے اور یہ سب پیمائش کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے سرداب کی 2 شمالی گیلریاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک ہوا کے لیے بنائی گئی اور دوسری شمالی روشن دان مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور 3 محراب نموتارک مغرب گیلری میں ہیں۔ ان میں سے 2 ہوا کے لیے بنائے گئے۔ شیخ عباس 36 سال تک علمدار کربلا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام حرم کے خادم رہے ہیں۔ ناظرین، اس کی عمر 74 سال ہے۔ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کے زری کے ارد گرد پانی پر تشریح کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 2 چشمے سرداب مطہر کے گرد موجود تھے۔ 400 سال پہلے یہ پانی یہاں پر موجود تھا۔ تب پائپ لائنوں کا دور نہیں تھا۔ پانی ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف بہہ جاتا تھا۔ اس پانی کا مزہ دوسرے پانی سے بھی زیادہ خوشگوار اور شفاف ہے۔ اس سرداب کی سیڑھیاں تھیں۔ لوگ اس پانی کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ لیکن خدا سے بے خبر ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی دیواروں میں درار ہونے کا بہانہ بنا کر امتحان کرنا چاہا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ بعد میں وہ دونوں چشمے غائب ہو گئے۔ ان میں سے پانی جاری نہیں ہوا، لیکن 2 مہینے بعد پانی پھر سرداب میں آ گیا اور اس پانی سے نابینے کو شفا ملتی تھی۔ 50 سال سے یہ پانی یہاں جمع ہے اور یہ کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ مولا عباس علیہ السلام نے کہا اگر پانی 10 دن تک کسی ایک جگہ رکا رہے تو وہ سڑ جاتا ہے اور اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ پانی خود ہی دروازہ بند ہونے کی وجہ سے گلاب کی طرح معطر اور خوشگوار ہے۔ اس نے کہا اگرچہ یہ پانی روکت ہے لیکن اس کے رنگ و طعم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک سے بلند ہے، لیکن پانی قبر کے ارد گرد دیواروں سے قبر میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا ہی خوبصورت طرح حقیقی معجزہ ہے کہ پانی قبر کے ارد گرد داخل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کی پیروی لازمی ہے، اور دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حال پر رحم کرنے والا بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اولاد پر رحمت فرمائے۔ ناظرین، آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔